نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دعا اور شکر کی اہمیت پڑھیں گے کہ دعا کرنا اللہ سے کس قدر ضروری ہے، اور اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دعا پورے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے رب پر پورا یقین کر کے اس رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہر بلندی پر جانے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو اچھی جگہ پر چاہنے کے لیے کہ ہمارا ایسا کاروبار ہو جائے، یا کوئی بھی انسان کی نیک جائز خواہشات ہیں، اس خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مت کہیں کہ اللہ تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے، یعنی اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تو دینے والا ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، تو ہمیں عطا فرما۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے؟ یعنی وہ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے۔ جب اس اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے غم، پریشانیاں، دکھ دور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ابراہیم بڑا اواہ تھا، اواہ رجوع کرنے والا، بڑا رونے والا، بڑا گڑ گڑا کر اللہ کو پکارنے والا تھا۔ بدر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر پر اپنی چادر مبارک لے رکھی تھی وہ نیچے گر گئی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور میں نے فرمایا اللہ کے رسول بس کریں، مجھے میرے رب کی قسم ہے میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آج دیکھیں اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ایک چیز ہمارے پاس ہے اور وہ سب سے بڑی ہے، اور وہ دعا ہے۔ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ دیکھیں آج کل کیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں، یعنی پیچھے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے لوگ جو تھے مسجدوں میں بھی اذانیں ہوئیں اور چھتوں پر چڑھ کے بھی لوگوں نے اذانیں دیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بلند ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، اس کی بلندی، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے۔ روزے آتے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، یعنی ہمیں تو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو اپنے گھروں میں ڈیر سٹاک کر لیتے ہیں، اور اس لیے چیز کو باہر نہیں نکالتے کہ اس کا ریٹ بڑھے گا پھر ہم اس کو نکالیں گے۔ دیکھیں اس میں کہاں سے خیر و برکت شامل ہونی ہے کہ آپ اس کو گھر میں اتنا ڈیر لگا کے رکھا ہے اور لوگ ترس رہے ہیں۔ یعنی اپنے اندر سے ظلم نکال دیں، زیادتی نکال دیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہم ہندوؤں کی ہسٹری پڑھ لیں اور اسی طرح یہودیوں کو دیکھ لیں، کوئی تہوار آتا ہے تو ان کی چیز کا ریٹ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، وہ یعنی چیز کا ریٹ کم کر دیتے ہیں، مگر ہم مسلمان کہلوانے والے 200 روپے کی چیز 2000 کی بیچ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہمیں عذاب نہیں آنے تو کیا آئے گا؟ اس لیے ہمیں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر سے بے حسی، ظلم، زیادتی، یہ ساری چیزیں، برائیاں، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، یعنی جتنی برائیاں ہیں، بے حیائیاں، فحاشیاں، ان ساری چیزوں کو پہلے ختم کریں، ان سے پہلے توبہ کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، اور پھر رزق حلال
کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے، یعنی ہمارا کھانا پینا رزق حلال ہو، کیونکہ جو حرام رزق کھا کر اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ آج کل کے زمانے میں جو انسان ظلم نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، وہ بہت بڑا مجاہد ہے، یعنی جہاد کرنے والا ہے۔ اور افضل دعا وہ ہے جو انسان اپنے رب کے سامنے رو رو کر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کرے۔ آج ہم دنیا کو سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اپنا گھر ہے، یعنی اس طرح ہماری سوچ ہے، یعنی اس کو ہم کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس دعا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، ہاں جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا اللہ اس دعا کو فوراً تو قبول نہیں کرتے، کسی وقت اس کو تاخیر سے صحیح ٹائم کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہم کرتے رہتے ہیں دعا اللہ سے، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا انسان ایک پہاڑ جیسی بہت بڑی نیکیاں جو تھی اس کو دکھائی جائیں گی، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، یہ تو نیکیاں میں نے کی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، لیکن ہم بڑے کمزور ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، یہ کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی سارا کچھ عطا فرما اور اللہ ہمیں آخرت کی بھی ساری نعمتیں عطا فرما۔ ہمیں یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کچھ اور چیز ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہمیں ملتی، لیکن اس کے بدلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے، اللہ اس حادثے سے بچا لیتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے جان کا مال کا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ماں ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہو اور وہ بچہ چھری پکڑ لے اور اس کو سمجھ نہیں ہے، بچے کو سمجھ نہیں ہے کہ چھری اس کے لیے نقصان دہ، اس کو لگ جائے گی، لیکن اب وہ ماں جو ہے اس بچے سے چھری واپس لے گی۔ وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ وہ رو رہا ہے تو اسے دے دے، نہیں، اس کی ماں کو پتا ہے کہ یہ چھری جو ہے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بچہ روئے جو چاہے جو مرضی کرے، لیکن اس کی ماں جو ہے اسے چھری واپس لے لے گی اور اس کو کوئی اور چیز سے دے گی، اس سے اچھی بہتر چیز سے دے گی، یعنی وہ چھری نقصان دہ تھی اس سے لے کر کچھ اور چیز دے دے گی۔ ایسے ہی ہمارا رب ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہماری ہلاکت ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے نا امید ہوتے ہیں کافر لوگ، یعنی کافر لوگ مجھ سے مایوس ہوتے ہیں، ایمان والے تو مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو میں واپس خالی لٹا دوں۔ اس لیے ہمارا رب فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی اللہ سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو مجھ سے سوال نہیں کرتا، جو مجھ سے نہیں مانگتا، میں اس سے ناراض ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسی رحیم شفیق اور اللہ تعالیٰ بار بار مہربانی کرنے والی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی دفعہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتلاتا۔ اللہ تو خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کے سامنے آنسو بہایا کریں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے۔ اور ہم اتنے ہی نشکرے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یعنی ہم نشکریاں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے رب کے سامنے آنسو بہایا کرو اور اللہ سے کہا کرو کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرما دیا میرے اللہ، میری تو اوقات ہی نہیں تھی،
اللہ میری تو اوقات ہی نہیں تھی، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر شکر ادا کرتے تھے۔ شیطان نے کہا اللہ وہ تیرا ذکر اور تیرا شکر ادا کیوں نہیں کریں گے، تو نے ساری نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ایسے بندے ہیں، اگر میں ان سے سارا کچھ واپس بھی لے لوں پھر بھی میرا ذکر اور شکر ادا کریں گے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر آزمائش بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب آزمائش بھیجی تو سارا کچھ ختم ہو گیا، ساری نعمتیں ختم ہو گئی، اولادیں جو تھی وہ مر گئی، جانور مر گئے، اور بیویاں چھوڑ کے بھاگ گئی، صرف ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی۔ یعنی ایسی آزمائش، لیکن اور جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیڑے یعنی کیڑوں کی بیماری آ گئی، یعنی ایسی بیماری لگ گئی کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، لیکن پھر بھی ان کا زبان اور دل جو تھے وہ اللہ کا ذکر اور شکر ادا کر رہے تھے۔ یعنی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ معاف کرے، کتنی بڑی نعمت، کتنے نشکرے ہیں، کتنے نشکرے ہیں۔ یعنی ایک چیونٹی ہمیں کاٹ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس چیونٹی کو ہی مار دیں، لیکن وہ حضرت ایوب علیہ السلام جب کیڑا ان کے جسم سے نیچے گرتا تھا، اس کیڑے کو اٹھا کے اپنے اوپر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے میرے جسم کو تیری غذا بنایا ہے۔ کیسا صبر تھا ان کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اللہ نے پھر ان کی آزمائش کو ختم کیا، ان کے ذکر اور شکر کرنے کی وجہ سے انہوں نے بھی دعا کی تھی، انہوں نے بھی اپنے رب سے دعا کی، اور پھر اللہ نے ان کی تکلیف کو، ان کی آزمائش کو ختم کر دیا، اور پھر ختم کرنے کے بعد اللہ نے ان کی نعمتوں میں اس سے بھی زیادہ برکتیں ڈال دی۔ تو اس لیے ہر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ہمیں اپنے رب کو یقین کے ساتھ پکارنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ پکارنا چاہیے، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخلص شفیق نبی عطا فرمائے، کہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، ساری فحاشیاں، گناہ، بے حیائیاں، ساری چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے، لمبی لمبی دعائیں اللہ سے کرتے تھے، اور بہت روتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو تھے سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارتے تھے۔ آج ہم اپنی نعمتوں کو دیکھ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کھانے کے لیے کتنے دن کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور پھر بھی آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور آج ہمیں اللہ نے کس قدر نعمتیں عطا فرما دی ہیں، ہمیں کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے ابی کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی فرمانے لگے اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیوں؟ شکر کی وجہ سے کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ آج ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پانی پئیں اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں، کیونکہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اور پانی ان کو منع ہے، پانی کے لیے ترستے ہیں، خوراک کے لیے ترستے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے، ان کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہم دیکھیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیطان نے کہا تھا اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، یہ بندے تیرا کھائیں گے، تیرا پئیں گے، لیکن میں ان کو تیرا شکر ادا کرنے نہیں دوں گا، ان کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی میری عظمت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ میرے بندے جب تک
مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم باتھ روم سے نکلے تو ہمیں کہنا چاہیے غفرانک، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب خوراک کھاتا ہے نا تو خوراک کھانے سے کچھ خون بن جاتا ہے، کچھ خوراک جو ہے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اور کچھ فضلات جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں۔ اس لیے انسان جب باتھ روم سے باہر نکلے تو غفرانہ کا کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کر سکتا، پر میرے رب تو مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اس لیے ہم کہتے ہیں غفرانہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی، اور وجہ ان کی کیا تھی؟ کہ وہ بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے فضل سے بہت زیادہ ایمان والے بندوں کے اوپر بھی ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم ان دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، دعا کا اور شکر کا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پر راضی بھی ہوں گے، ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے، اور ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔